نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج صفا آن لائن کورسز کی طرف سے تجوید کورس کا 8واں سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق میں وقف کا حکم اور وقف کرنے کا طریقہ ذکر کیا جائے گا۔ تو یاد رہے کہ قرآن مجید میں جہاں وقف لازم لکھا ہوتا ہے وہاں وقف کا لزوم صرف فن تجوید کے لحاظ سے ہے، ویسے شرعاً کسی مقام پر بھی وقف لازم نہیں، لہذا وقف نہ کرنے سے نہ نماز میں کوئی قباحت آتی ہے اور نہ ہی کفر لازم آتا ہے۔ صرف تجوید کی رعایت میں وقف لازم پر وقف کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جس لفظ پر تلاوت مکمل کرنی ہو وہاں وقف کرے۔ وقف سے مراد سانس اور آواز بند کرنے کا نام ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حرف کے آخر میں گولتا ہو تو اسے ہا سے بدل دے، جیسے نعمتن کے آخر میں گولتا ہے، اس سے حالت وقف میں نعمہ پڑھیں گے، اور اگر دو زبر ہوں تو اسے حالت وقف میں الف سے بدل دیں گے، جیسے احدن سے احدا۔ اس کے علاوہ تمام کلمات کے آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے کسب سے کسب۔ اسی طرح احدن سے احد۔ وقف ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہوتا ہے، جیسے یقیمون میں نون پر، اور لوٹاتے ہمیشہ کلمے کے پہلے حرف سے ہیں، جیسے رزقہم میں را سے لوٹایا جائے گا نہ کہ درمیان سے۔ بہتر یہ ہے کہ وقف وہاں کرنا چاہیے جہاں بات پوری ہو۔ اگر معنی معلوم نہ ہو تو پھر چاہیے کہ وقف کی علامات، مثلا قرآن مجید میں میم لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ، اور کہیں طا کہیں جیم، یہ علامات لکھی ہوتی ہیں، ان پر ٹھہر کر وقف کیا جائے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص تلاوت کے درمیان سجدہ تلاوت کر لے پھر تلاوت جاری رکھنا چاہے تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ تلاوت کے درمیان قرأت سے متعلق کام میں مشغول ہو تو پھر تعوذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرأت سے متعلق نہیں تو دوبارہ تعوذ پڑھنا سنت ہے۔ سجدہ تلاوت بظاہر قرأت سے متعلق ہے، اس لیے کہ تلاوت ہی سے واجب ہوا ہے، لہذا دوبارہ تعوذ پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اس کی تمرین یہ ہے کہ جو اوپر قاعدے بیان کیے قرآن مجید کے مختلف الفاظ کو لے کر، اسی طرح جمیعت کے قاعدے سے یا نورانی قاعدے سے مختلف الفاظ کی مشق کی جائے اور کسی مشاق قاری یا قاریہ کو سنایا جائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔